آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹری پارٹی پنجاب، جس میں میرے ساتھ ہیں ہمارے پارلیمنٹری لیڈر حافظ صاحب، حافظ فرحت عباس صاحب، ڈپٹی چیف وپ ہمارے شیخ امتیاز صاحب، ایم پی ہمارے طیاب سندھو صاحب، علی امتیاز بڑیج صاحب، فرخ جاوید مون صاحب، میاں اعجاز شفیع صاحب اور سرفراز ڈوگر صاحب۔ آج ہم الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری سینئر کونسل ہیں جناب اظہر صدیق صاحب، جو لیگل آپ کو تمام تر چیزیں ہیں وہ آپ کو کنوے کریں گے۔ میں صرف یہ عرض کروں گا کہ 2024 کا جو 8 فروری کا الیکشن ہے، اس وقت سے لے کے آج دن تک جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، اور ہم نے وقتاً فوقتاً جو بھی الیکشنز میں حصہ لیا بطور احتجاج حصہ لیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی اور اس کے ممبران کی کریڈیبلٹی نہیں رہی، اور ہماری جو کہ پارٹی کا یہ کولیکٹیولی فیصلہ ہے، تو اس فیصلے میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا سندھ سے بھی ہوا ہے، نیشنل سے بھی ہوا ہے، اور ہمارا ادھر پنجاب میں بھی پارلیمنٹری پارٹی یہ کر رہی ہے ریفرنس دائر۔ تو اس کے لیگل جو نکات ہیں وہ اظہر صدیق صاحب آپ کو بیان کریں گے۔ میں اس سے پہلے ایک دو چیزیں موجودہ سیاسی صورتحال کے بارے میں ضرور بیان کروں گا کہ ایک تو کل لاہور کا حال آپ نے دیکھ لیا، جس طرح اس چیف منسٹر نے 4 مہینے جو دعوے کیے، جو صاف صاف سڑکوں پہ محترمہ پھرتی تھی اور پتہ نہیں کسی کو فون کرتی تھی کہ آپ کدھر ہیں، کوئی ان کی آپ کی کوئی بیوروکریسی کا یا کوئی افسر تھا، تو کل آپ نے ان تمام بندوں کا حال دیکھ لیا جو کہ ان کی ٹیم تھی، جو ٹک ٹاک پہ ہی جا رہی تھی اور ٹک ٹاک پہ پنجاب کو چلا رہی تھی۔ اور کل وہی پرانے بوٹ نظر آئے لوگوں کے، ان کے چچا تو تھے نہیں، تو وہی پرانا سسٹم نظر آیا کہ پانی میں کھڑی ہو کے تصویریں بناتے رہے اور پورا لاہور ڈوبا رہا۔ اس کے بعد جو موجودہ پوزیشن ہے، جس طرح مہنگائی ہے، جس طرح آئی پی پیز کا معاملہ ہے، ان معاملات کو لے کے یہ گورنمنٹ اس وقت فیل ہو چکی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو فوراً استعفیٰ دینا چاہیے۔ اور جس طرح چیئرمین صاحب کا پہلے بھی ہمارے چیئرمین کا بیان، انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ یہ ہمیں اور فوج کو لڑانے کے لیے ان کی ایک منظم سازش ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ کیٹیگوریکلی بتا دوں کہ ہمارا ایک پھر مطالبہ ہم دہراتے ہیں کہ 9 مئی کے جو بھی مقدمات ہیں، جو بھی سانحہ ہے، اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ یہ ہمارا مین مطالبہ ہے، اور ہمارے ورکرز پہ، ہمارے ریپرزینٹیٹو پہ، ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں ان پہ جو بے بنیاد مقدمات ہیں، جن میں چیئرمین کی وائف جو کہ ایک گھریلو عورت ہیں، بشرا بی بی، ان کے مقدمات ہیں، ان کو فی الفور ختم کیا جائے۔ اور الیکشن ٹریبونل میں جو ہماری سیٹس ہیں، جو ہماری فارم 45 کی آلموسٹ 60 سیٹ ہے ہماری، وہ ہماری جو پنجاب میں 60 ہیں اور 70 راؤنڈ اباؤٹ ہیں ہماری نیشنل اسمبلی میں، وہ ہمارے فی الفور فیصلے کیے جائیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ فیصلے ڈیلے کریں گے تو ہمیں دوبارہ نئے الیکشن کی طرف جانا پڑے گا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو عوام کا یہ جو پیسہ لگ رہا ہے، یہ جو عوام کڑ رہی ہے اور عوام جو اس وقت بالکل دیوار کے ساتھ لگ چکی ہے، اس کے لیے ٹرانسپیرنٹ اور شفاف الیکشن ضروری ہے۔ اگر ہمارا مینڈیٹ نہیں ملتا، سمبل سائن میں دیکھا عدالت نے فیصلہ دیا، اس کے بعد جو ایک محسوس نشستوں کے حوالے سے فیصلہ آیا، وہ عدالت نے ایک قسم کی ذمہ داری لی کہ ہمارے فیصلے کی غلط ٹرانسلیشن کی گئی تھی، لیکن ثبوت جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جاتا ہے لیکن وہاں پہ فراہم نہیں کی جاتے۔ یہ ابھی آپ کے سامنے ذرا یہ دیکھ لیجئے گا، یہ 486 صفحے ہیں، یہ وہ سارے ثبوت ہیں جو لگائے بھی گئے تھے، ایسے نہیں ہیں۔ لیکن الیکشن کمیشن ایک ذات ذہن میں رکھ لیجئے گا، یہ آئینی باڈی ہے، 218(3) کے تحت اس کو ایک آئینی کردار ادا کرنا ہے، ایک پارٹی کے طور پر نہیں۔ اور آپ کو ریمارک جسٹس شاہد وحید کے یاد ہوں گے، ایک پارٹی کے طور پر۔ ابھی ریسنٹ لے لیں آپ، 25 جولائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آدھے فیصلے پہ عمل درآمد کر دیا، آدھے میں ہیلے بہانے۔
اس میں اب ترمیم کی جا رہی ہے، وہ ترمیم نہیں ہو سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ترمیم کی طرف نہیں دیکھنا، سن لے الیکشن کمیشن، ترمیم کی طرف نہیں دیکھنا آپ نے۔ اگر آپ ترمیم کی طرف دیکھیں گے آپ آئین توڑیں گے۔ تو یہ وہ سارے ثبوت ہیں۔ میں پھر بتاتا جاؤں آپ کو، ہم نے کوئی ہوائی بات نہیں کی ہے، بڑی محنت کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ یہ ساری ٹیم کھڑی ہے، آپ کا شیخ اجاز صاحب کھڑے ہیں، باقی دوست احباب یہ سارے کھڑے، دن رات انہوں نے ایک کر دیا یہ ثبوت اکٹھے کرنے میں، کہ یہ الزام نہ رہے کہ کوئی یو ٹرن لے لیتا ہے یا ایسی باتیں کرتا ہے۔ سارے ثبوت ریکارڈ کا حصہ ہیں، اور انشاءاللہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا کوئی نمائندہ مقرر کرے مذاکرات کے، اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ پاکستان میں کوئی ایسا کریڈیبل شخص نظر نہیں آ رہا کہ جو اتنا بھاری بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لے، تو دونوں جانب سے کیا کندھے پہ اشارہ بھی ریسپانسبلٹی پوری کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ آپ کا قد تو ہے ہی۔ اچھا میں جواب دیتا ہوں آپ کو میں ایک تو آپ نے اشارہ بھی کندھے پہ بھی کیا ہے۔ دوسری بات یہ دیکھیں، بات یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی سچویشن عام جماعتوں سے مختلف ہے۔ ہمارا جو کیس ہوا ہے، ہمیں ایک جماعت نے، مسلم لیگ نون نے، ہمارا یہ موقف ہے کہ ہمیں کھڑا کر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے کٹہرے میں کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کی ہے۔ جس کے ساتھ الزام لگتا ہے لڑائی کا، اس کے ساتھ ضرور بات چیت کی جاتی ہے۔ آج یہ کیوں روتے ہیں؟ ان کا اختیار ہے، جن کی چھتری کے نیچے یہ موجود ہیں۔ ہم یہ برملا کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے آئیں، ہمارے ساتھ بات چیت کریں اور ڈٹرمن ہو کہ ہمیں لڑانے والا کون تھا اور 9 مئی کا کام کروانے والا کون